قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس غزوہ بدر کا مختلف پہلو سے ذکر فرمایا ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی، یہ 10ویں پارے کی سورۃ انفال کی 2 آیات مبارکہ آپ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے اسباب ہمیں عطا فرمائے، اس سے سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں درس ملتا ہے۔ بنیادی طور پر تو یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہری اسباب اور افرادی قوت میں اتنا واضح فرق ہونے کے باوجود آخر کفار کو شکست کیوں ہوئی، کفار کیوں مارے گئے، 1000 کی تعداد میں 313 سے وہ شکست کیوں کھا گئے اور 313 فتح یاب کیوں ہو گئے، مسلمانوں کے فتح کے اسباب کیا ہیں اور کفار کی شکست کے اسباب کیا ہیں۔ ان 2 آیات میں ان اسباب کو ذکر کیا گیا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور ناکامی کے باطنی اسباب کیا ہیں، وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ انداز بہت نصیحت بھرا ہے، اس میں خطاب ہم مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کل 6 باتوں کا ذکر ہوا، 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور 3 باتوں سے بچنے کا حکم دیا، اور یہی غزوہ بدر کے پہلو تھے کہ ان میں 6 باتیں ذکر ہیں۔ فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کو تم نے کرنا ہے اور پلے باندھ لینا ہے، اور یہ تمہاری زندگی کا سرمایہ اور زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، اور 3 کام ایسے ہیں کہ ان کو تم نے نہیں کرنا، نہیں کرو گے تو بچے رہو گے، اگر کرو گے تو پھر تم کفار کی طرح شکست کھا جاؤ گے۔ تو وہ 6 باتیں کون سی ہیں، وہ 6 معاملات کون سے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک عظیم الشان فارمولے کے طور پر ذکر فرمایا اور بیان فرمایا۔ ان میں پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کامیابی کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کسی سطح پر ترقی اور کامیابی اور عروج کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان جہاں بھی رہے اپنے رب کا فرما بردار رہے اور اپنے محبوب کا فرما بردار رہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی اور انسان کی اعلیٰ کامیابی ہے۔ جب ہم نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہمارے اوپر لازم ہو گئی ہے۔ دیگر قوموں کا اگر اندازہ کیا جائے تو ان کا انداز کچھ بھی ہو، البتہ ایک بندہ مومن کے لیے جو کامیابی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی اولین شرط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہمارا الفت والا ہوگا، تو یہ تعلق ہمیں کامیابی کے دہانے پر جا کر کھڑا کرے گا۔ اگر ہم مسلمان بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، عبادات کے معاملات بھی کرتے ہیں، نہ اللہ کی محبت دل میں ہے نہ اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہے، کبھی بھی کامیابی ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ غزوہ بدر کو دیکھ لیں، 313 ہے، ادھر سے 1000 کا لشکر ہے، یہاں ساز و سامان بھی کچھ نہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی کچھ نہیں، ضروریات کی چیزیں بھی پوری نہیں ہیں، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، جنگ کے آلات بھی مکمل نہیں ہیں، وہاں اسلحے سے لیس ہیں، ہزار کی تعداد ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، خورد و نوش کی اشیاء بھی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 313 فتح یاب کیوں ہو گئے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ سے محبت تھی اور اللہ کے محبوب سے محبت تھی، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانگی کا سفر باندھا تو جانثار صحابہ کرام سے مشاورت کی۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب کا ایک بہترین انداز ہے، امام الانبیاء ہو کر سارے نبیوں سے مقام بلند ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی معاملہ کسی معاملے کے لیے قدم اٹھاتے اپنے صحابہ سے مشاورت کر لیا کرتے تھے، اپنے صحابہ سے میٹنگ کر لیا کرتے تھے، بات چیت کر لیا کرتے تھے، ان کی رائے لے لیا کرتے تھے کہ یہ کام جس کے لیے اس مشن کو میں نے اٹھایا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ جنہوں نے میرے نام پہ کلمہ پڑھا ہے، جن کو جناب و دین اسلام کی دولت ملی ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ ان کے دل میرے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیگر کثیر صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، مجمع لگا ہوا ہے۔
तमाम सहाबा कराम की ये राय थी कि ए महबूब, जिस मिशन के लिए आपने कदम उठाया है हुजूर आप कदम उठाइए, हमें हर जगह पर अपने साथ पाएंगे। ईमान मिला आपके सदक़े से, दीन मिला आपके सदक़े, मक्का छोड़ा आपकी वजह से, ख़ानदान छोड़े आपकी वजह से, जायदाद छोड़ी आपकी वजह से। महबूब आप जहाँ चाहेंगे हम आपके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप खड़े हो गए और आपने बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईमान की दौलत आपकी वजह से मिली है, आज हमें इज़्ज़त मिली तो आपकी वजह से, ये शोहरत, ये मकाम व मर्तबा मिला है हुजूर आपकी वजह से मिला है। हुजूर ये जंग बदर के मैदान तक जाना ये भी कोई बड़ी बात है। हुजूर आप हुक्म तो फरमाएं, हम अपने आप को समंदर में डालने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हमारे घोड़े भी समंदर में डालने के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक सहाबी रसूल खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हम वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से उन्हें कामयाबी मिली और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि आ जाओ ज़रा फ़िरौनियों से जाकर लड़ते हैं। तो क्या कहा था उन लोगों ने? कहा था फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। उन्होंने कहा था कि ए मूसा आप जाओ और अपने रब को साथ ले जाओ, जाकर उनसे जंग करो, हम नहीं जाते उनके मुकाबले में, बस हमें दस्तरखान मिल जाए, दस्तरखान पे पका पकाया खाना मिल जाए जिसमें बटेर भी हो, हलवा भी हो, गोश्त भी हो और किस्म किस्म के खाने हमें पके पकाए मिल जाए, हम यहाँ बैठकर वो खाएंगे, आप और आपका रब जाकर उनके साथ मुकाबला करें। साहबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौम मूसा नहीं हैं कि हुजूर आप एक काम मिशन के लिए कदम उठाएं और हम पीछे हो जाएं। नहीं नहीं हुजूर हुक्म तो इरशाद फरमाएं, हम अपनी सवारियाँ जनाब वो समंदर में डालने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हुजूर आप हुक्म तो इरशाद फरमाएं, अपनी गर्दनें कटवाने के लिए हुजूर आपके नाम पे हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये वो जज्बा था, ये वो इस्तिकामत थी, ये वो मिशन था जो सहाबा कराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़ा करते थे। ये वो इताअत मुस्तफ़ा थी और जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, दर हकीकत वो अल्लाह की इताअत कर रहा होता है, क्योंकि मेरे महबूब की इताअत में अल्लाह की इताअत है, मेरे महबूब की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत है, महबूब की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, महबूब की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है, महबूब की मुखालफत में अल्लाह की मुखालफत है। हमने वो काम करने हैं जिससे अल्लाह के महबूब राज़ी हो जाएं। जब अल्लाह के महबूब राज़ी हो गए तो अल्लाह ताला खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। तो सहाबा कराम ने हर लम्हा हर लहज़ा अपने महबूब को राज़ी किया। फिर मेरे रब ने वो बिशारत भी तो अता फरमाई, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह राज़ी है, अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अपने रब से राज़ी हैं। तो ये अल्लाह की रज़ा मिली, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिली है। तो ये वो जज्बा था सहाबा कराम के अंदर। यही जज्बा था कि 313 जनाब वो हज़ार के लश्कर से मजमे से फतयाब हो गए, अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। एक शायर ने बड़े बेहतरीन अंदाज में ये इस नक्शे को, मंजरनामे को पेश किया। कहा, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िरहें और 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें, ना तैग व तीर, ना तकिया, ना खंजर, ना भाले पर, भरोसा था तो उन्हें एक काली कमली वाले पर। रसूल करीम की ज़ात पे उन्हें भरोसा था, हुजूर जहाँ भी ले जाएंगे हम हुजूर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यही वो कामयाबी थी कि जो सहाबा कराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई कि सहाबा कराम की मदद में अल्लाह ताला ने अपनी अज़मत वाले फ़रिश्ते भेज दिए हैं। तो जब तक बंदा मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में लगा रहता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है। जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन से पीठ फेर ले, अहकामात खुदाबंदी और शरीयत से जनाब वो रूगिरदानी करेगा, तो फिर नाकामी ही उसका मुक़द्दर होगी, कामयाबी उसे कभी नहीं मिलेगी। ये वो पहली चीज़ थी कि जो ग़ज़वा बदर से हमें दर्स और सबक देती है। दूसरी बात, इरशाद फरमाया, इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद की दौलत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ऐ मुसलमानों, अहले ईमान। फरमाया, अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू, फरमाया आपस में ना इत्तिफ़ाक़ी नहीं करना, झगड़ना नहीं है। तुम आपस में झगड़ पड़ोगे, गैर को मौका मिल जाएगा, गैर इस मौके से फ़ायदा उठाएगा और तुम्हें नेस्त व नाबूद कर देगा। सहाबा कराम यकमुश्त हुआ करते थे, उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ, कोई झगड़ा नहीं हुआ करता था। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा का हुक्म आ गया, सब भाई हैं, अगरचे ख़ानदान एक नहीं, रिश्तेदारियाँ नहीं,
اگرچہ نسب ایک نہیں لیکن مسلمان ہیں نا، سب ایک ہیں، تو سب ایک والا جھنڈا لہرایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر 313 کو کامیابی اور فتح بھی عطا فرمائی ہے۔ تو جب تک انسان اس مشن پر گامزن رہتا ہے کہ اپنے آپ کو اختلافات سے بچا کر رکھے، لڑائی جھگڑے سے بچا کر رکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے اپنے معاشرے میں ناکامیاں کیوں ہیں؟ ہم ناکامیوں کا شکار کیوں ہیں؟ عالمی سطح پر بھی مسلمان تنزلی کے شکار ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جھگڑے بہت ہیں، کہیں خاندانی جھگڑا ہے، کہیں رشتہ داروں کی وجہ سے جھگڑا ہے، دوستو احباب جناب جھگڑ رہے ہیں، باپ بیٹے کا مخالف اور بیٹا باپ کا مخالف ہے، چچا بھتیجے کا مخالف اور بھتیجا چچے کا مخالف ہے، یہاں تک کہ نوبت تو جناب وہ قتل و غارت گری پر آن پڑتی ہے۔ جب ہم نے اپنے معاملات کو ایسا الجھا کے رکھا ہے تو پھر یقین جانیے کامیابی نہیں مل سکتی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، کامیابی چاہتے ہو تو جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں الجھنا نہیں ہے، نفرتیں نہیں پیدا کرنی، بلکہ محبت و الفت والی زندگی گزارنی ہے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ہم لوگ اسکول میں پڑھاتے ہیں اور ہمارے اس وقت کے دور کا جب ہم لوگ پڑھتے تھے، آپ احباب نے بھی پڑھا ہوگا سنا ہوگا، ایک شخص تھا، اس کے بیٹے بہت جھگڑتے تھے آپس میں، تو بڑا اس نے سمجھایا، کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ ایک دن اس کو ایک ترکیب سوجھی تو اس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا لے لیا اور لکڑیوں کا گٹھا لے کر جناب اپنے بچوں کو ایک ایک لکڑی کر کے دے دی اور کہا کہ بیٹا ان کو توڑو۔ ایک ایک لکڑی کر کے انہوں نے توڑ دی۔ ایک اور گٹھا لے کر آیا اور وہ گٹھا باندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بچے یہ گٹھا لکڑی کا باندھا ہوا ہے، اس باندھے ہوئے گٹھے کو توڑ کے دکھاؤ۔ بچوں نے بڑی کوشش کی، ایک لکڑی بھی نہیں توڑ سکے۔ تو والد نے انہیں کہا بیٹا جب تک تم یکمشت رہو گے تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، جب بکھر جاؤ گے، الگ الگ ہو جاؤ گے تو پھر ایک ایک کر کے تمہیں کمزور بھی کر دیا جائے گا، تمہیں توڑ بھی دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک بہترین مثال ہے کہ ہم مسلمان آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں، محبت و الفت سے رہیں، تو کبھی بھی ناکامی ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ تیسری بات جو غزوہ بدر کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ تیسری بات ہے صبر کی دولت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ صبر کامیابی کی ایک بہترین ضمانت اور ایک بہترین راز ہے۔ جب تک انسان صبر کے دامن کو تھامے رہتا ہے کبھی ناکامی اس کے قریب نہیں آتی ہے۔ اصل میں ہم لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بہت جلد انتقام چاہتے ہیں، بہت جلد نتیجہ چاہتے ہیں، ہم صبر نہیں کر سکتے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس لیے پھر کامیابی ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ یہ صبر بھی تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ غزوہ بدر میں وہ جو 313 آئے تھے، اور بھائی وہ تو کھجور کی گٹھلیوں سے روزہ رکھنے والے لوگ تھے، وہ تو کھجور کھانے والے لوگ تھے، وہ تو پانی پہ اپنی زندگیاں گزارنے والے لوگ تھے۔ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یار جب تلواریں چلیں گی تو ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا، جب نیزے چلیں گے تو ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا؟ کیا انہیں یہ فکر نہیں تھی؟ نہیں، انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، تو اللہ رب العالمین نے ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ 1000 شکست کھا گئے، 313 فتح یاب ہو گئے اور کامیاب ہو گئے۔ تو یہ صبر کا دامن ہمیشہ اس کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ 40 سال آپ نے مجاہدات میں گزار دیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے، بڑی مشکلات میں نے جھیلی ہیں، اور جب مشکل میں پیش آتا تھا اس آیت کو یاد کرتا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو فرمایا اس آیت کا میں نے ایسا وظیفہ کیا، جب مشکل پڑتی تھی میں یہ آیات مبارکہ پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان 2 آیات کے صدقے میں میری مشکلات کو حل کر دیا، اور ایسی مشکلات حل کر دیں کہ زمانے کے ولی اور پھر ولیوں کے سردار کا مقام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے، یہ جو کامیابی ہے، کامیابی فوراً نہیں ملتی، اللہ چاہے تو فوراً بھی دے دے، وہ بے نیاز ہے، لیکن ہر چیز کی کامیابی کے لیے کچھ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ کامیابیاں فوراً مل جاتی ہیں، کچھ کامیابیاں کچھ مدت کے بعد ملتی ہیں، کچھ کامیابیاں کافی دیر کے بعد ملتی ہیں۔ اب ایک کامیابی کے لیے رب العالمین کی مرضی یہ ہے کہ اس بندے کو 3 سال صبر کرانا ہے، لیکن بندہ 2 سال بھی صبر نہیں کر سکتا، بے صبرا ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے تو ناشکریاں کرنے لگتا ہے۔ تو جو نعمت اس کو ملنے والی ہوتی ہے صبر کی بدولت، جو اس کو مقام ملنے والا ہوتا ہے اس صبر کرنے کی بدولت، 2 سال تو محنت کی، مشقت کی، صبر کیا، برداشت کیا، اللہ کی مرضی تو یہ ہے 3 سال اس کو صبر کرنا ہے، لیکن ہم نے 2 سال کے بعد جناب ناشکری شروع کر دی۔ تو جو 3 سال
کے بعد نعمت ملنی تھی وہ مزید آگے بڑھ گئی، اس کا لیمٹ مزید آگے چلا گیا۔ اگر ہم اسی طرح صبر کے دامن کو تھامے رہتے تو ایک نہ ایک دن کامیابی نے ہمیں مل جانا تھا۔ اسی طرح کی کامیابیاں پروسیس گزرتے گزرتے 10 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال گزرنے کے بعد انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ایسی تقدیر بدل جاتی ہے کہ جناب وہ مالا مال ہو جاتا ہے، سب اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، ساری آزمائشیں اس کی دور ہو جاتی ہیں، ساری تکلیفیں اس کو بھول جاتی ہیں۔ 10 سال کا عرصہ اس نے جو صبر کیا وہ اپنے اس پیریڈ کو بھی بھول جاتا ہے کہ یار اتنا عرصہ میں نے صبر کیا ہے۔ جب یہ صبر کی کامیابی ملتی ہے، یہ کامیابی ایسی ہے کہ پھر ساری مشکلات کو یہ کامیابی بھلا دیتی ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت بتائیے ہم کتنی دیر صبر کریں، کتنا عرصہ صبر کریں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جب تک صبر کرتے رہو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اب تمہاری مرضی، اللہ کی مدد تم کتنا سال لے سکتے ہو، اللہ کی مدد تم کتنا عرصہ لے سکتے ہو۔ جتنا عرصہ اللہ کی مدد لینے کی تمہارے اندر ہمت ہے اتنا عرصہ صبر کر لو، تم صبر کے دامن کو نہیں چھوڑو، اللہ تعالیٰ ایک دن تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہی وہ کامیابی تھی اللہ رب العالمین نے جو غزوہ بدر کے دن 313 صحابہ کرام کو 1000 کے مقابلے میں کامیابی دے کر ایک اسلام کا ایسا جھنڈا، ایسا علم بلند کر دیا کہ جس میں حق اور باطل واضح ہو گیا، سب فرق ہو گیا کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، حق کہاں ہے اور ناحق کہاں ہے۔ یہ ایسا مارکہ تھا کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان کہا کہ یہ فرق کرنے کا دن ہے، اور وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن تھا۔ یہ وہ 3 کام ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو آپس میں جھگڑنا نہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا، صبر کرتے رہنا، اللہ ایسی کامیابیاں دے گا کہ تمہاری سوچ سے بھی وہ بالاتر ہو جائیں گی۔ اب آئیے 3 کام وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے فرمایا کہ تم نے یہ 3 کام نہیں کرنے، یہ 3 کام نہیں کرو گے اللہ کامیابیاں دے گا، اگر اس میں پڑ گئے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے۔ اور یہ وہی 3 کام تھے کہ جو کفار نے کیے اور کفار نے شکست کھائی ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے۔ غزوہ بدر کے دن ابو جہل اینڈ کمپنی کفار جب اپنے گھروں سے نکلے تو تکبرانہ انداز میں نکلے، شاہانہ انداز میں نکلے، ان کے ساتھ جناب وہ نوشائزہ لڑکیاں تھیں، ہیرے جواہرات اور زیورات سے لیس لڑکیاں ان کے ساتھ تھیں، اور جناب وہ اسلحے کی کثرت تھی، مال و اسباب ان کے ساتھ پورا تھا۔ انہوں نے کہا ہماری تو تیاری مکمل ہے، اس لیے وہ شاہانہ انداز میں نکلے تھے۔ دراصل جو انہوں نے تکبر کیا میرے رب تعالیٰ کو ان کا تکبر یہ جناب وہ قبول نہ ہوا، اور رب تعالیٰ کو یہ تکبر پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تکبر کی بدولت ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ تو فرمایا اے مسلمانوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو زندگی میں کبھی تکبر نہیں کرنا، تکبر تم کرو گے تو پھر نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح 5ویں چیز ارشاد فرمائی کہ جو انسان کی ایک ناکامی کا سبب بنتی ہے، ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اس ذلت اور رسوائی سے بچا کر رکھنا ہے کہ جو کام کفار نے کیے تھے کہ وہ راہ خدا سے لوگوں کو روکتے تھے، سیدھے راستے پر چلنے سے لوگوں کو روکتے تھے، صراط مستقیم سے وہ لوگوں کو ہٹاتے تھے۔ یہ کفار کا طریقہ اللہ نے قرآن پہ ارشاد فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ کفار مکہ جب بھی مسلمان کو دیکھتے نماز پڑھنے ناراض ہو جاتے اسے کہتے تھے کہ تیرے ساتھ رشتہ داریاں ہماری ختم، تعلق داریاں ختم، تمہیں ہم اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیں گے، تمہیں ہم اپنے خاندان میں قبیلے میں نہیں آنے دیں گے۔ یعنی ہر وہ پالیسی کہ جو کسی بندے کے خلاف ہو سکتی ہے کفار اور ان کے جناب وہ خلاف کیا کرتے تھے، اس کی بدولت کہ وہ لوگوں کو راہ خدا سے روکتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے روک دیا، ناکامی ان کا مقدر بنی ہے۔ اور 6ٹھی اور آخری چیز جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ جس کی وجہ سے انسان ناکام ہوتا ہے وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو کرنا چاہیے، اسے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مقام مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یار میں یہ جو نیک کام کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، لوگوں کی چاہت کے لیے نہیں، جناب وہ لوگوں کی داد وصول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ راہ للہ اس کا وہ عمل ہونا چاہیے۔ ریاکاری اگر اس کے اندر نہیں ہے تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر تم نے ریاکاری کی تو پھر ناکامی مقدر ہوگی، کامیاب تم
کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ کفار مکہ نے ریاکاری کی، دکھاوا کیا، وہ اترائے، انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، راہ حق سے وہ لوگوں کو جناب وہ روکتے تھے اور انہیں راہ حق کی طرف نہیں جانے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ناکامی ان کے مقدر میں لکھی اور اپنے سچے مومنوں کو، محبوب کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما کے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا ہے۔ تو یہ 6 کام غزوہ بدر سے جو ہمارے لیے سبق ملتا ہے، جو ہمارے لیے درس ہے اس معرکہ بدر، غزوہ بدر کی اس جنگ سے، وہ یہ 6 کام ہیں کہ اگر 3 کام ہم کریں گے اور 3 کاموں سے رک جائیں گے تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اگر ہم 3 کام کرنے والے نہ کیے اور نہ کرنے والے کرنے لگے تو پھر کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اس وقت جو مسلمان ذب و حالی کا شکار ہے اس کی کئی وجوہات ان وجوہات کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں کہ جن احکامات پر اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہم نے وہ چھوڑ دیے، جن چیزوں میں اللہ کی ناراضگی تھی ہم نے وہ کام کرنے شروع کر دیے، تو اس لیے کامیابی ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا صدقہ ہم سب کو وہ کامیابیاں عطا فرمائے جیسی کامیابی میرا رب چاہتا ہے، اور ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے جن کاموں سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب